جب اللہ سامنے آئے گا، دیکھو انسان کوئی 10 کھرب سیل سے مل کے بنا ہے، اس سے کم بیش سائنسدان کہتے ہیں 10 کھرب اینٹوں سے انسان بنا ہے۔ ہر اینٹ میں پورے انسان بننے کی صفت ہے اور ہر عضو بننے کی صفت ہے۔ یہاں بھی کان اللہ بنا سکتا ہے، یہاں بھی بنا سکتا ہے، یہاں بھی آنکھ بنا سکتا ہے، یہاں بھی بنا سکتا ہے۔ جب اللہ سامنے آئے گا نا تو آنکھیں جنت کو تو سہار سکتی ہیں، اللہ کو نہیں، لہذا پورے وجود کے ہر سیل میں آنکھ نکل آئے گی اور پورے وجود سے اللہ کو دیکھو گے۔ کوئی آنکھ بنے گی نہیں، اس سیل میں دیکھنے کی طاقت پیدا ہوگی۔ اور پھر اللہ کا دیکھو، صرف آنکھوں سے حسن دیکھیں تو آدمی مست ہو جاتا ہے، اور جب پورا وجود حسن رب کو دیکھے گا کیا حال ہوگا۔ از لذت دیدارش خسرو چه تمام گفتن سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یار۔ امیر خسرو کی اللہ قبر روشن کرے، یا اللہ تجھے دیکھا نہیں، تیرے لیے لٹ پٹ گئے، سولیوں پہ چڑھ گئے، آروں سے چر گئے، اور جب تمہیں دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا۔ اور جب اللہ بات کرے گا، اب جنت کے نغمے سنو گے کانوں سے، لیکن جب اللہ بات کرے گا ان کانوں سے بھی سنو گے، اور ہر سیل میں کان کی طاقت آئے گی، پورے وجود میں اللہ کی آواز اترے گی۔ تو اللہ کہے گا راضی ہو؟ کہیں گے اللہ بالکل ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنت کیسی؟ کہیں گے اللہ چس آ گئے، پنجابی والی چس آ گئے، ادھر تو سارے عربی بولیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا بتاؤ جنت سے بڑی چیز دوں، جنت سے بڑی چیز دوں؟ کہیں گے یا اللہ ایو شیء افضل من ذلک، یا اللہ جنت سے بڑھ کے کیا چیز ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جاؤ میں تم پہ راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہ ہوں۔ تو اس پر بندے کہیں گے یا اللہ تیری عزت کی قسم، ہمیں پتہ نہیں تھا تو اتنا خوبصورت ہے، ہمیں تو آج پتہ چلا ہے، تو ہمیں اجازت دے، ہم تمہیں جیسے لاہور میں بن دیکھے سجدے کرتے تھے، آج تجھے دیکھ کے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں، پوری نماز میں ایک سجدہ۔ اب اور اپنے رب کے بھی سنو، وہ کیا کہنے لگے؟ وہ کہیں گے لاہور میں تم میرے بندے تھے، میں تمہارا آقا تھا، تم نوکر تھے، میں مالک تھا، نوکری کرنا تھوڑے ذمے آئی، ہن تسی آ گئے ہو میرے مہمان خانے، ہن تسی میرے مہمان ہو، میں میزبان ہاں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا، مہمان سے کام نہیں لیا جاتا، ہن بے دکھاؤ موجاں کرو بس۔ قد وضعت عنكم مؤونة السجود فلطالما اتعبتم لي الابدان وانصبتم لي الوجوه فالآن افضيتم الى روحي وكرامتي فهذا محل كرامتي فسلوني فلن اعطيكم اليوم بقدر اعمالكم ولكن اعطيكم بقدر رحمتي وكرامتي وعلو مكاني ورفعت شأني او كما قال۔ میرے بندو روزے بھی چھوڑو، نمازیں بھی چھوڑو، حج بھی چھوڑو، عمر بھی چھوڑو، اب تم موج کرو، کھاؤ پیو جاؤ، بیویوں کے ساتھ رہو، موج کرو۔ ہاں آج مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو؟ آج میں تمہیں تمہارے عملوں کی وجہ سے نہیں دینا چاہتا، وہ تو تم جنت میں آ گئے، آج میں تمہیں اپنی شان کا دینا چاہتا ہوں۔ تو کہیں گے یا اللہ سب کچھ مل گیا، کوئی ہے ہی نہیں، کیا مانگے؟ کہ نہیں مانگو؟ کہ اچھا راضی ہو جاؤ، کہو تو ابھی تو میں کہہ دیا کہ میں راضی ہو گیا ہوں، ہوں دوبارہ کیوں پوچھ دیتے ہو؟ کہ اچھا منگی کہاں مانگو؟ تو انسانی دماغ کو 5-6% کام کرتا ہے، باقی سویا ہوا ہے، اور اس کا ریشہ اتنا لمبا ہے، یہاں سے اٹھو اس کی تار بنا کے چاند کے اوپر سے نیچے لا کر یہیں گانٹھ لگا دو، کچھ 6 لاکھ کلومیٹر دماغ کا ریشہ ہے، اور ہر پن پوائنٹ میں کمپیوٹر چھپا ہوا ہے، یہ سارا سویا ہوا ہے، 2-4%، 5% کام کرتا ہے۔ جنت میں اللہ سارا کھول دے گا کہ ہن مانگ ہن مانگ۔ اچھا مانگتے مانگتے تھک کر کہیں گے اللہ ہن بس ہو گیا، اللہ کہیں نہیں تھوڑا مانگا اور مانگ، پھر مانگنا شروع کریں، پھر مانگتے 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 تھک جائیں گے، کہیں گے اللہ بس ہو گئے، کہنا نہیں اور مانگو، پھر تیسری دفعہ بھائی تو کی مانگے ہے، تو کی مانگے، چلے مولانا حنیف صاحب کو پوچھے بھی تسی کی مانگے، بڑے علامہ، تو استاد جی کو پوچھے، یہ میرے استاد محترم ہے، تو پھر وہ کہانی ادھر چلی جائے، تو آپ نے حضرت کیا مانگا، آپ نے کیا مانگا؟ پھر سارے زور لگا لوگوں کے مانگیں گے، تو اللہ کہیں گے اور مانگو، کہیں گے اللہ ہن بس ہو گئے، اور مانگ، نہیں اللہ تیری عزت کی قسم بس ہو۔ سب سے چھوٹا سوال میرے نبی نے بتایا ہے، بڑے کی تو حد کوئی نہیں، سب سے چھوٹا سوال یہ ہوگا، ایک شخص کہے گا یا اللہ تو نے دنیا جس دن بنائی اور جس دن مٹائی اس کے برابر مجھے عطا فرما دے، یہ سب سے چھوٹا سوال، یہ پیسے کا سوال، کوئی
چھینک والا پیسہ ہوتا تھا ہمارے بچپن، سوراخ والا پیسہ، یہ وہ ہے، اس سے اوپر کی حد کوئی نہیں۔ اور اللہ کیا کہے گا؟ قد رضیتم بدون ما یحق لکم، ابھی تک تو تم نے اپنی شان کا نہیں مانگا، میری شان تعالی شروع ہی کوئی نہیں۔ اچھا جاؤ، جو مانگا وہ بھی دے دیا، جو نہیں مانگا وہ بھی دے دیا۔ کلو اشربو ہنیا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ جاؤ میرے بھائیو عزیزو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندگی لے کر آئے۔ اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے تو زکوٰۃ نکالو۔ اب تو اتنے حالات ہیں کہ متوسط طبقہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے، اپنے زکوٰۃ سے بڑھ کے نکالو، کیونکہ زکوٰۃ دینے والا بخیلوں سے تو نکل جاتا ہے، لیکن سخیوں میں داخلہ اس سے اوپر کرے گا تو 2,500 دے دیے نا 1,00,000 میں سے، تو آپ پہ بخیل کا لیبل نہیں لگے، لیکن سخی کا بھی نہیں لگے، اوپر چوانی خرچ کرتا تو ایک سٹیپ آپ آ جائیں، سخی بن کے زندگی گزارو۔ لوگوں پہ خرچ کرنے کا مزہ بہت ہے، جوڑنے کے مزے سے زیادہ لگانے کا مزہ۔ دین کا جو مزاج ہے نا وہ نرمی ہے، مزاج شریعت نرمی ہے، سختی نہیں۔ اور مزاج جو ہوتا ہے، اس کی مثال دیتا ہوں، یہ ایک درمیانی نقطہ ہوتا ہے جس کے گرد زندگی گھومتی ہے۔ تو اس کو آپ کو ایک مادی مثال دیتا ہوں کہ گاڑی کا ایک درمیانی سینٹر ہوتا ہے، جو صحیح مقام پر ہوتا ہے تو ٹائر بالکل برابر چلتے ہیں، جب وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو ٹائر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، چاہے نئی گاڑی ہو چاہے پرانی گاڑی۔ یہ میری بات سمجھ میں آئی؟ جب تک وہ اس پوائنٹ پر نہیں آتی گاڑی صحیح نہیں چلتی۔ ایک دفعہ میں جا رہا تھا پاناما، تو جمعہ کا دن تھا، میں سورۃ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، تو آ گیا وَلْيَتَلَطَّفْ نصف القرآن۔ تو میں نے تھوڑی دیر کے لیے قرآن بند کیا اور میں سوچنے لگا کہ یہ سینٹر میں لفظ کیوں آیا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ؟ کوئی بھی لفظ آ سکتا، وَلْيُجَاهِدْ وَلْيُصَلِّ وَلْيُزَكِّي وَلْيَذْكُرْ وَلْيُحْسِنْ، کتنے صفات ایمان ہیں، ساری آ سکتی تھی۔ وَلْيَتَلَطَّفْ کیوں آیا ہے، خود ہی میں سوچنے لگا، اور ہے بھی وہ مبالغے کا صفت تفاعل۔ تو پھر مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ جیسے گاڑی کا سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے، یہ وَلْيَتَلَطَّفْ قرآن کا سینٹر پوائنٹ ہے، کہ اگر آپ کا دل نرم ہوگا تو آپ کی زندگی قرآن سے میچ کھا جائے گی۔ اگر میرے آپ کے مزاج میں سختی ہوگی تو ہم شریعت پہ پورا نہیں چل سکے۔ مزاج شریعت نرمی، درگزر، ستر پوش۔ ماعز اسلمی سامنے کہہ رہے ہیں زنیت، تو آپ کہہ رہے ہیں ما زنیت لعلک قبلت، پھر ادھر آئے زنیت، آپ نے منہ ادھر پھیر لیا، زنیت یا رسول اللہ طہرنی، آپ نے کہا لعلک قبلت ما زنیت، پھر وہ ادھر منہ کر لیا آپ نے، تو ادھر آئے کہ یا رسول اللہ زنیت، آپ نے کہا ما زنیت لعلک قبلت۔ یہ ہے مزاج شریعت کہ جو اقبال جرم کر رہا ہے اس کو بھی چھپاؤ۔ جب وہ 4 دفعہ کہہ چکا، شرعی تقاضا پورا ہو گیا، تو اب آپ نے ایک اور طریقہ اختیار کیا، اب فرمایا اب ہی جنون، یہ بھائی پاگل تو نہیں؟ اللہ کی قسم کو یہ کہہ دیتا نا صحابہ پاگل ہے، تو آپ کہتے جا بھاگ جا، کہیں نہیں پاگل نہیں، ٹھیک۔ جب یہ ترتیب نہیں چلی ترکیب، تو آپ نے دوسری ترکیب چلائی، اہوا سکران، دیکھو کہیں شراب تو نہیں پی ہوئی، نشے میں ہو۔ ایک آدمی کہہ دیتا نشے میں، آپ کہتے جاؤ، میں کہا نہیں جی سکران بھی نہیں، کرو حد لگاؤ۔ تو یہ گئے تھے پہلے حضرت ابو بکر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے فرمایا اللہ نے پردہ ڈالا ہے، چھپ کر توبہ کر، اور اندر آگ لگی ہوئی تھی۔ پھر گئے حضرت عمر کے پاس، انہوں نے فرمایا اللہ نے پردہ ڈالا ہے، چپ کرو توبہ کرو، لیکن اندر کی آگ ایسی بڑھ گئی۔ یہ ثابت بن حزال انصاری صحابی ہیں، ان کے پاس گئے، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے پاس چلے جاؤ۔ جب حد لگ گئی تو آپ نے ثابت بن حزال سے فرمایا لو سترتہ بثوبک، کاش تو اسے اپنی سطر کی چادر میں چھپا لیتا اور میرے پاس نہ لے کے آتا۔ یہ مزاج شریعت۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ لطف اپنے اندر بیٹا پیدا کرو۔
اپنے مزاجوں میں نرمی پیدا کر. مولویاں باشد کے چپ نہ شود، مولویاں باشد کے چپ شود. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. ہمارے نبی نے لمبی نماز پڑھی تو اللہ نے روک دیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى. اتنی لمبی کیوں عبادت کرتے ہو کہ پاؤں میں ورم پڑ جائے؟ مال سارا خرچ کیا تو اللہ نے روک دیا. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ. سارا نہ خرچ کر، کچھ بچا کے بھی رکھ. آپ نے تبلیغ میں زور دکھایا تو اللہ نے کہا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ. میرے نبی تبلیغ کر آہیں بھر بھر کے مر نہ جا، تیرا کام پہنچانا ہے. لَسَّ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ. ہاں تسلی والی آیات کو جمع کیا تھا تو اب تو وہ یاد ہی نہیں ہے. بس یہی فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا لَسَّ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ مَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ مَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. جو ابھی اچانک یاد آ گئی، باقی بہت ساری تھی. تسلی، میرے نبی تبلیغ کر، دکھ نہ اٹھا. ٹھیک ہو گیا. تبلیغ بہت بڑا کام، میری ساری زندگی اس میں گزر گئی. اللہ نے کہا اعتدال سے سن، اعتدال سے سن. جب آئی اخلاق کی باری، تبلیغ اعتدال، نماز اعتدال، خرچ اعتدال. جب آئی اخلاق کی باری اور آپ نے اپنے اخلاق اچھے دکھائے تو اللہ نے اس پر شاباش دی، قسم اٹھائی. سب سے قیمتی چیز نون والقلم، کائنات کی سب سے قیمتی چیز قلم ہے، جس سے علم نکلتا ہے. لکھتا سیاہی میں ہے، نکلتا نور ہے اس سے. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لا ان اور لام بھی قسم بن جاتے ہیں. تو میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں میرے محبوب شاباش، کیا کہنے آپ کے اخلاق. کیونکہ ذو خلق نہیں فرمایا. ذو خلق ہوتا ہے بے اخلاق والا ہے. اعلیٰ، وہ ایک کتاب تھی شرمیت اعلیٰ للاستعلاء، وہ میں نے یاد کی تھی اب تو بھول گئی. اعلیٰ للاستعلاء. تو میرے اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب آپ اتنے بلند ہو گئے کہ اخلاق آپ کے تابع ہو گئے، آپ اخلاق پہ چھا گئے ہیں. اس میں نہیں کہا تھوڑا کمی کر، تھوڑا اکھوی دکھائی کر، کہا نہیں. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاصْبِرْ عَلَىٰ. یہ جواب ہے آپ بچوں کو. کہتے جی کب تک صبر کریں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کب تک صبر کریں، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ یوں سمجھو، یہ ہے یقولون، کون؟ کفار جو کہتے ہیں، اور یہ ہے اعلیٰ. اب چھپ گیا نا اس میں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے محبوب جو کچھ وہ تکلیف پہنچا رہے ہیں اعلیٰ، اس پہ آپ چھا جائیں اپنے صبر کے ساتھ. اور کیا کریں؟ وَاہْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا. 3 دفعہ ہے قرآن میں جمیل. میرے محبوب آپ نے ان کو کوئی جواب نہیں دینا. حجراً جمیلا، یہ تم آپ کو گالیاں دیں گے آپ نے جواب نہیں دینا، آپ کو برا بھلا کہیں گے آپ نے جواب نہیں دینا، یا آپ سے بدتمیزی کریں گے آپ نے جواب نہیں دینا. آپ نے اپنے جمال کو باقی رکھنا، جمال کو باقی رکھنا. پھر ایک اور سنو. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ. آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے. یہ میں اس پہ کر رہا ہوں کہ ہمارے بچے کہتے ہیں، ہمارے مدرسے کے بھی بچے، کب تک صبر کریں گے، کب تک بیٹھے رہیں گے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ٹھیک ہو گیا. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے. کس سے؟ باتوں سے. باتیں ایسی بلا ہیں کہ سینہ چیر، نبی کا سینہ چیر دیا. اللہ کے نبی نے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں پتہ ہے آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے، آپ کے دان ٹوٹ گئے، آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے، آپ کو پتھر پڑ رہے ہیں، آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے، آپ شیب ابی طالب میں بندھے ہوئے ہیں. بما یقولون. کڑوی بات ایسی بلا ہے میرے بچوں جو سمندر کی کڑواہٹ سے بھی زیادہ. اچھا اب کرنا کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا میرے نبی جب ایسی بات ہو نا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ بولو. فسبح بحمد ربک، اور
وکن اور من اور اس او بولو من الساجدین یا من الصارخین، شور مچاؤ. اور کب تک کرو؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یہ موت تک آپ نے اسی طرح چلنا ہے. تہجد کی نماز اور دوسری نماز میں کوئی فرق نہیں، نوافل ہیں. تہجد کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا، اس کی بہت ترغیب دی، فرض نہیں کیا. تو ہمارے نبی کی جو مستقل عادت تھی، آپ 11 رکعت پڑھتے تھے، 8 نفل جی اور 3 وتر. کبھی کبھی اس سے زیادہ ہوتی تھی، کبھی اس سے کم بھی ہو جاتی تھی، لیکن عام معمول تھا کہ آپ 11 رکعت تہجد پڑھتے تھے. اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میرے حجرے میرے گھر میں ہوتے آپ، تو میں سوئی ہوتی تھی اور آپ تہجد میں کھڑے ہوتے تھے، مجھے نہیں اٹھاتے تھے. اور جب سجدے میں جاتے تھے تو لمبائی اتنی مختصر ہوتی تھی کہ میری ٹانگیں سامنے آتی، تو آپ میری ٹانگوں پہ ایسے ہاتھ لگاتے تھے تو میں ٹانگیں ایسے پیچھے کر لیتی تھی. آپ سجدہ فرماتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، میں پھر سیدھی کر لیتی تھی. اب لمبی رکعت پڑھتے تھے. پھر جب آپ سجدے میں جاتے تھے پھر مجھے ایسے ایسے کرتے تھے، پھر میں اپنی ٹانگیں پیچھے کر لیتی تھی اور آپ سجدہ ادا فرماتے تھے. پھر اتحیات میں بیٹھتے تھے، پھر کھڑے ہو جاتے تھے. اور جب آپ نماز سے فارغ ہو جاتے تھے تہجد سے، تو پھر میں خود ہی اٹھ جاتی تھی. پھر مجھ سے پیار محبت کی باتیں فرماتے تھے. فجر کی اذان تک ایسے آپ سیدھے ہاتھ کا ایک اور پاؤں ایسے کر کے، جیسے ہم لیٹتے جی آپ ایسے لیٹ جاتے تھے اور میں بھی سامنے ویسے ہی لیٹ جاتی تھی. اور آپ مجھ سے پیار محبت کی باتیں فرماتے کرتے رہتے یہاں تک کہ اذان ہوتی اور بلال آ کر دستک دیتے تو پھر آپ اٹھ کے 2 سنتیں پڑھتے اور فرض نماز پڑھانے کے لیے چلے جاتے تھے. اللہ. تو یہ فرض نہیں ہے. اگر کوئی نہیں اٹھ سکتا رات کو پچھلے ٹائم، تو عشاء کے بعد اگر وہ 2 نفل بھی پڑھ لے گا ایکسٹرا تو وہ تہجد گزار ہی شمار ہوگا. تو آپ سونے سے پہلے 2 پڑھ لیں، 11 پڑھ لیں، آپ بھی تہجد گزار ہو جائیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہماری بیس بنیاد ہے. ہم بے بنیاد معاشرے کے لوگ نہیں، ہم کٹی پتنگ کی طرح نہیں، نہ منزل نہ سمت نہ ہوا میں اڑنے کی کوئی غرض و غایت. جس کے ہاتھ لگ گئی، جہاں کسی تار میں اٹک گئی، تو ہم آزاد نہیں بچوں کہ جو چاہیں کریں، جیسے چاہیں کریں، جیسے چاہیں کمائیں. ہم آزاد نہیں. ہماری زندگی کی ہر چیز اللہ کی پابندیوں کے ساتھ مربوط ہے، جکڑی ہوئی ہے، اور انہی پابندیوں ہی میں ہماری راحت، سکھ، چین اور سکون ہے. اس وقت دنیا مادی لحاظ سے اتنی ترقی کر چکی ہے، خوبصورت ہو چکی ہے، لیکن لوگوں کے مسائل اتنے ہی بڑھ چکے ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، ٹینشن بھی ہے. 98 آج سے 20 سال پہلے میں 4 مہینے کے لیے امریکہ گیا تھا جماعت میں. تو یہاں قریب گاؤں ہے، ادھر ملت روڈ پر دھنولا، وہاں کے ایک تھے ڈاکٹر یوسف صاحب، وہ پورے یہ چلڈرن وارڈ کے وہ تھے، ہیڈ تھے وہ. تو وہ انہیں پتہ چلا تو ملنے آ گئے. تو باتوں میں کہنے لگے کہ ڈپریشن کی کئی کمپنیاں میڈیسن بناتی. ایک کمپنی کا میڈیکل ریپ انہیں بتا رہا تھا کہ صرف ہماری کمپنی کی جو ٹیبلٹ ہے ایک، وہ 13 کھرب ڈالر کی کینیڈا امریکہ میں 1 سال میں فروخت ہوئی ہے. 1 سال میں. جھوٹ بولا تو انہوں نے، سچ بولا تو انہوں نے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کوئی مجھ سے غلط بیانی کی. 13 کھرب ڈالر کی ایک ٹیبلٹ ایک کمپنی کی امریکہ اور کینیڈا میں استعمال ہوئی، جو دنیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہیں. جتنا ہم اللہ سے دور ہوں گے، جتنا ہم اللہ کے نبی سے دور ہوں گے، ہم منزل کھو دیں گے، ہم راستے سے بھٹک جائیں گے. نہ ہمارے اندر کی دنیا آباد ہوگی، نہ باہر کی دنیا آباد ہوگی. 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی. لا الہ الا اللہ یہ ہمارے جڑ کی طرح ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درخت کی طرح ہے. لا الہ الا اللہ دل میں اتارا جاتا ہے تو محمد الرسول اللہ نکل کر پورے وجود پہ آ جاتا ہے. جب جڑ کمزور ہوتی ہے تو اوپر والا درخت خود کمزور ہو جاتا ہے.
اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں، شاخیں بیمار ہو جاتی ہیں، سوکھ جاتی ہیں، اور جب اس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے تو وہ اسی طرح ہرا بھرا ہوتے 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 پھلدار بھی ہوتا ہے، سایہ دار بھی ہوتا ہے، فائدہ بھی پہنچاتا ہے۔ ہمیں اللہ نے ماں کی گود میں لا الہ الا اللہ دیا۔ اس کی جڑ لگانا محنت سے ہوتا ہے، اس کی جڑ لگانا جان جوکھوں کا ایک سفر ہے۔ جو اس کو پورا کر لیتا ہے پھر موت کے بعد ایک لمبی زندگی ہے جہاں اللہ تعالیٰ اس کے ہر چاہے کو پورا کر دے گا۔ ماشاءاللہ اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، سفید بالوں والے تو بہت تھوڑے نظر آ رہے ہیں۔ میرے رب نے اپنی نبی کی بے شمار لامحدود صفات میں سے ایک صفت کا نام لیا، یرید ان یبعث امیا من الامیین، کہ میں ایک نبی بھیجنے والا ہوں، لا یقول الخنا، لا یقول الخنا، ایک نبی بھیجنے والا ہوں جو پوری زندگی کبھی ایک لفظ ایسا نہیں بولے گا جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ نفل پڑھنے آسان ہے، تہجد پڑھنی آسان ہے، پیدل حج کرنا مشکل کام ہے پر آسان ہے، پر اس زبان کو روکنا کہ کسی کو دکھ نہ پہنچے میری زبان سے، انتہائی مشکل کام ہے اور بہت عالی شان عمل ہے۔ کیا خوبصورت بات میرے نبی کی اللہ نے بیان فرمائی، ایک نبی بھیج رہا ہوں جو پوری زندگی ایسا بول نہیں بولے گا جس سے کسی کو تکلیف، کہ کہنے والا کہہ رہا ہو یا طارق جمیل نے ایسی بات کی نہ میرا دل ہی توڑ کے رکھ دیا۔ یہ جملہ میرے نبی کے بارے میں نہ کبھی کوئی کافر بولا اور نہ کوئی صحابی بولا اور نہ کوئی اپنا بولا نہ کوئی غیر بولا۔ سبحان اللہ، کہ زندگی میں زبان سے پھول جھڑے، شہد جیسا میٹھا بول نکلا۔ ایک بڑے صحابی ہیں، ان کا نام ہے ابو دوجانہ، یہ بڑے صحابہ میں ہیں، میرے نبی کے سفروں میں ساتھ ساتھ رہے، اور صحابہ کی تعداد 1,24,000 نہیں ہے، یہ تعداد ہے حج میں آنے والوں کی۔ صحابہ کی تعداد تو کہیں 4-5 لاکھ تک چلی جائے گی، حج میں جو آئے وہ 1,24,000۔ صحابہ تو اس سے کافی زیادہ ہیں، کتنے ہیں یہ تو کسی کتاب میں نہیں پڑھا، لیکن 1,24,000 تو صرف حجاج تھے جو آئے، صحابہ تو بہت زیادہ۔ اس سال چیچک پھیل گیا، بہت سے صحابہ حج سے رہ گئے، نہیں آ سکے۔ ان سارے صحابہ میں جنہوں نے ہر سفر اپنے نبی کے ساتھ کیا، ان کی تعداد 200 سے زیادہ نہیں، 200 سے۔ یہ 3-4-5 لاکھ صحابہ کا خلاصہ ہیں 200 صحابہ، پھر ان کا خلاصہ ہے سابقین اولین، اور اس میں ہے ابو دوجانہ۔ اور میرے نبی کے یہ محبوب صحابی کہہ رہے ہیں کہ لوگو ان ارجع عملی عندی، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل صحابی ہونا نہیں، جنگ بدر نہیں، جنگ